تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہے، بہت خاص۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول ہوتی بھی ہے، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتی، نہ سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے تو پھر دعا میں کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے اور نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ جب پہنچ جاتی ہے تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا یا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے تھرتھراتے ہوئے جسم اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جائے نماز پر کھڑے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے وہ کسی دوسری شے میں نہیں۔ جب ہم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہیں جو ہماری پسند کا ہوتا ہے مگر ہمارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے رب کو ہم پر کتنا پیار آتا ہے۔ وہ اس لمحے وہ ہماری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے اور فرماتا ہے آج اس کی رضا کو قبول کر لو، اور پھر وہ ہمیں ہماری رضا نصیب کر دیتا ہے۔ ایک دن تم دیکھو گے کہ تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ اللہ کبھی دور نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو تو تم اسے اپنی شہرت سے بھی قریب پاؤ گے، اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں، تمہاری اپنی طرف سے آئی ہے۔ وہ تو دور نہیں جاتا، ہم خود دور آ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف، اس سے مانگو اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو، وہ تمہیں خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیتا ہے۔ توکل تو وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ خاموش تنہا راتوں میں جب کوئی نہیں ہوتا وہ تب بھی ہوتا ہے، وہ رب ہر پل ساتھ ہے تمہارے۔ جب تم خود سے بھی کلام نہیں کر پاتے وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب مدد نہیں آئے گی وہ تب بھی مدد بھیج دیتا ہے، وہ تمہارے ہر کمزور لمحے میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تمہیں کسی خوشی کی امید باقی نہیں رہتی وہ تب تمہیں امید کے جگنو تھما دیتا ہے۔ جب تم سب سے دور خاموش کہیں خالی آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو وہ تمہارے اس خالی پن میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ
وہ تو تمہیں کبھی تنہا نہیں کرتا، وہ کبھی دور نہیں جاتا، وہ تم سے پل بھر کو بھی غافل نہیں ہوتا، وہ تو تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ دل کا خالق دل سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں، وہاں آنسوؤں کے بدلے میں صرف دل کا سکون نہیں بہت بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں تو وہ رائگاں نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی رہیں گی۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ ہر آنسو دعا ہے اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اس کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اسی سے مانگا، بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا اور عطا کر دیتا ہے۔ تڑپتے دلوں کے لیے معجزے کر دیتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پر ختم کر دیتا ہے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا کے لیے اٹھنا ہی یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تم کیوں اداس ہو رہے ہو؟ کیا ہوا جو آج مسئلہ نہیں حل ہوا؟ کل ہو جائے گا، تم صبر کر کے تو دیکھو۔ ہو سکتا ہے تمہاری خواہش بس تمہاری ایک دعا سے پوری کرنی ہو اس رب نے۔ تمہارے نصیب کا یہ صفحہ اس نے خالی چھوڑا ہو کہ جو تم مانگ لو وہ تمہیں تمہاری خوشی کے مطابق نصیب کر دے گا۔ بس تم دعا نہ چھوڑو، ہمت نہ ہارو، وہ سب کر دے گا جو تم چاہتے ہو۔ سچی محبت صرف اللہ کی ہے۔ انسان کسی بھی رشتے میں مکمل مخلص نہیں ہو سکتا، وہ کہیں نہ کہیں بے وفائی یا ناانصافی کر ہی بیٹھتا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اس کی محبت دنیاوی محبتوں کی طرح انسان کو غمگین نہیں کرتی۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کا بہترین صلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔